بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام عليك يا السلام سيدي يا رسول والسلام الله علیک یا سیدی وعلى آلك وأصحابك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ حمد و صلاة کے بعد آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، رجب المرجب کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رجب المرجب کے حوالے سے ہے کہ 27ویں شب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو وہ عروج، وہ بلندیاں عطا فرمائیں کہ آج تک انسانیت حیران و ششدر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور وہ معجزات ان کی نبوت کی، ان کی رسالت کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے ہر نبی کو، ہر رسول کو معجزات عطا فرمائے۔ کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 50، کسی کو 100 معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جب باری میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی آتی ہے تو اللہ رب العزت نے 1، 2، 3، 5، 10، 50، 100 نہیں بلکہ ہزاروں معجزات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو حصی معجزات عطا فرمائے۔ حصی معجزات وہ معجزات ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے ہو تو معجزہ ہوتا ہے، اور بعد والے لوگ جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کو خبر ملتی ہے تو وہ صرف خبر رہ جاتی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ تو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تو ان کے لیے معجزہ ہے، اور جنہوں نے اس کی خبر سنی تو اب وہ حصی معجزہ بن گیا کہ اب ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو
اژدہا بن گئے۔ اب جنہوں نے اس معجزے کو آنکھوں سے دیکھا تو ان کے لیے معجزہ ہے، آج ہمارے لیے وہ خبر باقی رہ چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے ہزاروں معجزات اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمایا جسے دائمی معجزہ کہتے ہیں۔ دائمی معجزہ وہ ہوتا ہے کہ وہ آج سے 14 صدیوں پہلے بھی معجزہ ہو، آج بھی معجزہ ہو، اور رہتی دنیا تک وہ معجزہ ہی رہے، اسے دائمی معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا معجزہ اپنے کلام کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو آج سے 14 صدیاں پہلے بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک معجزہ ہی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک معجزے کے اندر آگے ہزاروں معجزات چھپے ہوئے ہیں۔ ایک معجزے کے اندر ہزاروں معجزات چھپے ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، قرآن رشید ہے۔ اور قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید کے بعد حصی معجزات کی جب بات آتی ہے تو ہزاروں لاکھوں معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو قرآن مجید کے بعد ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید وہ معجزہ ہے جو ہر دور میں معجزہ رہا ہے۔ الحمد سے لے کر کے والناس تک ہر لفظ معجزہ ہے، ہر سورت معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے، ہر رکوع معجزہ ہے۔ جس حوالہ سے بھی دیکھیں، فصاحت و بلاغت ہی لے لیں تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اہل عرب جو تھے نا وہ انتہائی فصیح و بلیغ تھے، اور حافظہ کے حوالے سے اتنے معروف تھے، اتنے مشہور تھے کہ ایک ایک لفظ پہ کئی 100 انہوں نے نظمیں یاد کی ہوئی تھی۔ اہل عرب فصیح و بلیغ بھی تھے اور حافظہ کے حوالے سے بڑے مشہور تھے۔ تو جب قرآن مجید آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا تو اب وہ مقابلہ کرنے کے لیے نا میدان میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ صرف 10 صورتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ قرآن مجید کی 10 صورتوں کا مقابلہ کریں۔ یہ بھی بڑے فصیح ہیں نا، بڑے بلیغ ہیں، اور ان کو مان ہے اپنی فصاحت و بلاغت پہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی فصیح و بلیغ ہو آؤ قرآن کا مقابلہ کرو، 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ۔ جب نہ بنا سکے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، چلو یار ایک ہی صورت لے کے آ جاؤ۔ جب ایک صورت بھی نہ بنا سکے تو اللہ رب العزت نے پھر ایک اور چھوٹ دے دی، فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ 10 صورتیں نہ بنا کے لائے، پھر ایک صورت فرمائی، ایک صورت بھی نہ لا سکے، اللہ نے فرمایا یار اور چھوٹ دے دیتے ہیں، ایک آیت کا مقابلہ کرو۔
ایک آیت کا مقابلہ جب نہ کر سکے، اللہ رب العزت نے اور چھوٹ دے دی، فرمایا کہ کل ان اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ چلو سارے انسانوں کو، جنوں کو بھی ساتھ ملا دو، جن اور انسان سارے مل کے صرف ایک آیت کا مقابلہ کر کے دکھا۔ اللہ رب العزت نے پھر چھوٹ دے دی، فرمایا چلو تمہیں اور چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب ایک آیت کے مقابلے کے لیے میرے سوا جتنی بھی مخلوق ہے اپنے ساتھ ملا دو، صرف میرے علاوہ ساری مخلوقات کو ملا کے یہ جو قرآن کی شکل میں نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا ہے، اس کی ایک آیت کا مقابلہ کر کے دکھا، وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ جب اتنے چیلنجز دیے، اتنی چھوٹ دے دی، اب کیا ہوا؟ جو اہل عرب انتہائی فصیح و بلیغ تھے نا، انہوں نے ایک میٹنگ بلوائی، انہوں نے مشورہ کیا کہ اتنی چھوٹ دی ہے، اس کے باوجود ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس کلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک دفعہ پڑھو، جو تمہیں لفظ فصیح و بلیغ نہیں لگتا کہ یہ فصیح و بلیغ لفظ نہیں ہے، ان پہ ہم اعتراضات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے انتہائی فصیح و بلیغ لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ انتہائی چھان پٹخ کے بعد انہوں نے قرآن مجید کے صرف 3 لفظ نکالے، 3 لفظ نکالے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک صرف 3 لفظ انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 لفظ ہیں نا، ہمیں یہ شک پڑتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، باقی ہم مانتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن 3 لفظوں پہ ہمارا اعتراض ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر بتاؤ وہ کون سے لفظ ہیں؟ اب انہوں نے کیا کہا کہ ایک لفظ تو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، حضوا، حضوا، دوسرا لفظ کبارا، اور تیسرا لفظ اجاب۔ یہ جو 3 لفظ ہیں نا، یہ فصیح عربی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ جس شخص پہ تمہیں مان ہے نا کہ یہ بندہ ہم سے بھی ماہر ہے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، تو آپ اس کو لے آؤ، پھر میں اس کے ساتھ بات کروں گا، اگر وہ بندہ مان جائے تو پھر تم مان جاؤ گے۔ انہوں نے کہا پھر مان جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دیہاتی جو بوڑھا شخص تھا نا، انتہائی فصیح و بلیغ، استادوں کا بھی استاد تھا، اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصر تھا، اس بندے کو انہوں نے تیار کیا مقابلے کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ اسے لے کر کے آئے، آقا کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص کو فرمایا کہ ادھر بیٹھ جائے، ان کو بھی بیٹھنے کے لیے جگہ تھی۔ جب وہ بوڑھا شخص بیٹھ گیا نا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یار ادھر نہیں، ادھر بیٹھ جائے۔ اب اسے جگہ چینج کرنی پڑی۔ جب ادھر وہ بیٹھ گیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ بزرگ ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، تو آپ اس کو رہنے دیں، اس جگہ پہ بیٹھ جائیں۔
اب 3 بار آقا کریم علیہ السلام نے اسے اٹھنے بیٹھنے کے لیے کہا. جب تیسری دفعہ کہا نا تو وہ بوڑھا شخص بول پڑا. اس نے کہا اتتخذونی ہزوا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وہی لفظ جس پہ اعتراض تھا نا کہ یہ قرآن مجید میں کسی انسان کا لفظ لگتا ہے، اللہ کا کلام نہیں لگتا. اللہ کا نظام دیکھے کہ اس کی زبان سے وہی لفظ نکلا، اتتخذونی ہزوا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. انا شیخ کبارا، وہی دوسرا لفظ جس پہ اعتراض تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. اس نے کہا نا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بوڑھا شخص ہوں، آنا میں شیخ بوڑھا ہوں، کبارا انتہائی ضعیف العمر. آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں حالانکہ میں بوڑھا شخص ہوں. ہذا شیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے. وہی عجاب لفظ اس کی زبان سے نکلا. ابھی تک مناظرہ نہیں ہوا، ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تک اس کو کوئی بات بتلائی ہی نہیں گئی. اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کلام کی حقیقت سمجھو کہ یہ اس مالک کا کلام ہے. آقا کریم علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ بات شروع ہونے سے بھی پہلے وہ آ چکے تھے. ابھی بات چلانی ہے، مناظرہ بعد میں ہونا ہے. اللہ رب العزت نے وہی لفظ اس کی زبان پہ جاری فرما دیا. اب وہ ندامت سے سر جھکاتے ہوئے، ایمان تو ان کو نصیب نہ ہو سکا تو سر جھکاتے ہوئے واپس پلٹ گئے. اللہ اکبر. تو 3 لفظوں پہ، صرف قرآن مجید کے 3 لفظوں پہ اہل عرب کو اعتراض تھا. تو جب اس بوڑھے شخص کو لے کر کے آئے نا تو اس نے بول کے بتا دیا کہ یہ 3 لفظ بھی انتہائی فصیح و بلیغ ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے قرآن مجید معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. ایک مصری عالم تھے بہت بڑے، وہ قرآن مجید کا درس دے رہے تھے. تو کچھ عربی فصیح و بلیغ ان کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے نا تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی خاص بات ہوگی تو بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا ہوا، ایک مخصوص خاص جگہ پہ نا وہ انہیں لے کے گئے. انہوں نے نا بڑا عجیب سوال کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ بتلائیں کہ قرآن مجید آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بتلائیں صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں یا واقعی آپ کا دل بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی تنہائی میں پوچھنے والی بات تو نہیں ہے، ادھر ہی پوچھتے تو میں جواب دے دیتا. چلو تنہائی میں پوچھی ہے تو پھر بھی سن لو کہ ہم سچے دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اب وہ مصری عالم جو تھے نا انہوں نے فرمایا کہ یار اس طرح ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں تمہارا اعتراض ابھی دور کر دیتا ہوں. اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر میں یہ لفظ بولوں کہ جہنم بہت وسیع ہے، جہنم بہت وسیع ہے، تو آپ تو عربی کے بڑے ہی ماسٹر ہو، فصیح و بلیغ ہو، اس کی عربی بنا کے دکھاؤ. اب وہ عربی بنانے لگے. ایک نے کہا جہنم واسع، دوسرے نے کہا نہیں جہنم وسیع. آپ نے تیسرے کو فرمایا تو بھی کوئی بنا لے. اب وہ تیسرا بنا بھی نہ سکا. آپ نے فرمایا بس ہو گئی، اتنی عربی آتی تھی. اب وہ مصری عالم بول پڑے اور سورہ قاف کی آیت تلاوت فرمائی. فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یوم نقول لجہنم، جب قیامت والے دن اللہ رب العزت جہنم سے پوچھے گا، فرمائے گا اے جہنم بتلا تو صحیح، وتقول هل من مزید، ابھی
باقی ہے؟ تو مصری عالم کہنے لگے لے آؤ اپنی عربی اور فصاحت و بلاغت کے ماسٹر لوگوں کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حل من مزید، اس میں جہنم کی وسعت کو اللہ نے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حل من مزید، صرف اتنے سے لفظ میں اللہ رب العزت نے جہنم کی وسعت کو بیان کر دیا۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو لفظ ہمیں لغت میں بھی نظر نہیں آتا۔ پھر وہ کہنے لگے واقعی یہ سچے رب کا کلام ہی ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی وسعتیں ہیں، اتنی باریکیاں ہیں، اتنی فصاحت ہے، اتنی بلاغت ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نا، تو جتنے بھی اعتراضات اٹھنے تھے، باتیں ہونی تھی، اپنوں نے اعتراضات کرنے تھے یا غیروں نے کرنے تھے، مسلمانوں نے کرنے تھے یا کافروں نے کرنے تھے، صرف ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کون سا لفظ ہے؟ سبحان، بس اتنے ذرا سبحان الذی، الذی سے مراد اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو معراج ہے نا، جسمانی معراج، اس کے اندر لفظ سبحان میں بھی جسمانی معراج چھپی ہوئی۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو کسی نے کیا اعتراض کرنا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جسمانی معراج تھی نا، تو لوگوں نے اعتراضات کرنے تھے کہ کس طرح ایک انسان رات کے انتہائی قلیل وقت میں بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ تک پہلے آسمانوں تک، پہلے آسمانوں سے ساتوں آسمانوں تک، ساتوں آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر اس سے بھی اوپر لامکان کی بلندیوں تک، رات کے قلیل حصے میں کیسے کوئی انسان جا سکتا ہے؟ یہ تو انسانی عقل میں بھی بات نہیں آتی۔ تو یہ اعتراضات اپنوں نے بھی کرنے تھے، غیروں نے بھی کرنے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اور غیروں کو چھوڑو، اور جو اپنے ہیں کلمہ پڑھنے والے جو اعتراض کریں گے، میں پہلے ان کا تو منہ بند کر دوں۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے مان کے اور میری قدرتوں کا، طاقتوں کا انکار کرتے ہو، اگر میرے قدرت میں، طاقت میں کوئی تمہیں کمی کمزوری نظر آتی ہے تو پھر بتلاؤ نا۔ سبحان الذی، وہ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ جب ساری قدرتوں کا مالک ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، ہر کمی کمزوری اور نقص سے پاک مانتے ہو مجھے، تو یہ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں گیا ہوں اور میں تمہیں بتلا کے رہا ہوں کہ میں اپنے یار کو لے کے گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تمہارا اعتراض میرے حبیب کریم علیہ السلام پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراض جو تمہارا ہے یہ میری ذات پہ بنتا ہے۔ اگر تم اپنی توحید بچانا چاہتے ہو تو یہی ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ہے بس اسے مان لو کہ میں لے کے گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ میں کافروں نے اعتراض کیا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی، ان کا یہ اعتراض ہے۔ ایمان سے بتائیں یار، میری سائڈ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام یہ بتلاتے کہ یار میں نے خواب میں یہ سارا سفر طے کیا، تو کوئی اعتراض والی بات تھی؟ خواب تو بندہ کہیں سے کہیں تک چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے منامی معراج کیے جو ہے واقعات وہ بیان کیے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جنتوں کی ایک بار نہیں، نہ جانے کتنی بار خواب میں جو ہے وہ سیر کیے۔
تو اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ جب آقا کریم علیہ السلام معراج سے واپسی آئے تو یہ بتلایا کہ اس جسمانی اپنے جسم کے ساتھ، ظاہری جسم کے ساتھ اللہ رب العزت مجھے لے کر کے گیا ہے۔ تو پھر ان کافروں نے اعتراض کیا کہ رات کے قلیل حصہ میں اتنا لمبا سفر اور پھر آسمانوں کی سیر، جنتوں کی سیر، یہ انسانی عقل میں نہیں آتی۔ تو گویا کافروں کا اعتراض بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو معراج ہے یہ معراج منامی کا ذکر نہیں ہے بلکہ جسمانی معراج کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے چلیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی جب واپسی ہوتی ہے اور جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا جبریل علیہ السلام ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی۔ یہ تو اتنی بڑی عظمت اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے، میری قوم نے تو انکار کر دینا ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر میں بات کروں کہ رات کے قلیل حصہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو انہوں نے انکار کر دینا ہے۔ تو آگے سے جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اتہماک قومک فإن أبا بکر یصدقک وہو الصدیق۔ جبریل علیہ السلام نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قوم میں سے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت نے جسے صدیق بنا کے بھیجا ہے اس نے مان لینا ہے کہ میرے یار کو اللہ نے اپنی جنتوں کی بھی سیر کروائی ہے، اپنے دیدار کے جلوے بھی عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان جانا ہے۔ اب کیا ہوا؟ صبح ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی جسمانی معراج کا ذکر کر دیا۔ اب کافر تو روزانہ ٹو میں لگے رہتے تھے نا، کوئی کمی کمزوری ملے، کوئی بات ملے، ہم اس بات کو بڑھائیں، اعتراض کریں۔ تو ابو جہل تک بات چلی گئی۔ اب کیا ہوا؟ وہ سیدھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور بڑی عجیب بات کرتا ہے، بات بڑی سننے والی۔ وہ کہتا ہے کہ اے صدیق، آج ملنے کا ایک سبب ہے، بس ایک بات پوچھنی ہے میں نے۔ انہوں نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اگر کوئی کہے، کیا؟ اگر کوئی کہے کہ رات کے قلیل وقت میں، انتہائی قلیل وقت میں، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میں گیا ہوں، زمین کی سیر کی ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمانوں تک پہنچا ہوں، پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک پہنچا ہوں، اگر کوئی کہے تو آپ مان لیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی کہے تو نہیں ماننا۔ کیا؟ کوئی کہے نہیں مانے گا، کوئی کہے تو پھر میں نہیں مانتا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ جس کو آپ نے نبی مانا ہوا ہے نا، یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا لئن قال لصدق، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر میں مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لئن قال لصدق، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر میں مانتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، ابھی میں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی کہے تو آپ نے جواب دیا تھا میں نہیں مانتا، اور جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کا نام لیا ہے تو پھر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں تو مانتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اور تو نے کوئی کی بات کی تھی، کوئی بھی کہتا نہ مانتا، اور یہ کوئی تو نہیں ہے، یہ میرا دین ہے، ایمان ہے، یہ وہ رسول ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی تو نہیں ہے نا، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے نبی ہیں، یہ میرا دین ہے، یہ میرا اسلام ہے، تو انہیں کوئی نہ کہو، یہ میری جان بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے۔
سبحان اللہ. تو اگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے تو پھر میں دلیل بھی نہیں مانتا ہوں کہ وہ گئے ہیں. اور اس سے اگلی بات بھی سنو. اگلی بات کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے نا کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے لامکانوں کی سیر کروائی ہے, وہاں پہ اپنے جلوے عطا کیے ہیں. یہ بات کی ہے نا جی, یہی بات کی ہے. فرمانے لگے کہ اگر آقا کریم علیہ السلام یہ فرما دیتے نا کہ اس مالک نے اپنے ذاتی جلوے مجھے زمین پہ عطا کیے ہیں, میں پھر بھی مان جاتا. سبحان اللہ. اب یہ دعویٰ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ بلایا ہے, عجائبات دکھائے ہیں, اپنی شانیں دکھائی ہیں, اپنی قدرتیں دکھائی ہیں, مناظر دکھائے ہیں, جنت الفردوس کی سیر کروائی ہے, اور سب سے بڑھ کر اپنی ذاتی جلووں کی قربت عطا کی ہے. اگر آقا کریم علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ میرے رب نے مجھے زمین پہ اپنے خاص جلووں کی قربت عطا کی ہے تو میں یہ بھی مان جاتا. سبحان اللہ. اب اس کی ادھر دال نہیں گلی, بات نہیں بنی. اصل اس کی نیت یہ تھی کہ جو سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت رکھتے ہیں, سب سے زیادہ دفاع کرتے ہیں, اگر میں ان کو بھٹکا لوں نا, رستے سے ہٹا لوں, تو پھر ساری قوم کو میرے لیے آسانی ہوتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ہی ایسا دیا کہ پھر اس کے پاس بات ہی نہیں بچی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اگر فرماتے ہیں تو وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے. کسی نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا, یہ کوئی نہیں ہے, یہ تو میری جان ہے, میرا دین ہے, میرا ایمان ہے. اگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو پھر میں مانتا ہوں. اللہ اکبر. اب ایک اور بات ہے جو سوچنے والی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اپنے خاص جلوے دکھانے کے لیے آسمانوں پہ بلا رہا ہے. ایمان سے بتائیں, اگر وہ زمین پہ یہی جلوے عطا فرمانا چاہتا تو وہ اپنے جلوے عطا فرما سکتا تھا یا نہیں؟ ساری طاقتیں اس کی ہیں. وہ جہاد سے پاک ہے, دائیں بائیں ہونے سے, اوپر نیچے ہونے سے, ہر قسم کی کمی کمزوری سے وہ ذات پاک ہے. وہ ذات ہر قسم کی نقص سے, کمی کمزوری سے پاک ہے. اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے. تو اگر وہ زمین پہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جلوے عطا فرما دیتا تو وہ کر سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس مالک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا. تو اے مالک و مولا, بات سمجھ نہیں آتی جب ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں, قدرتوں کا اے مالک ساری قدرتیں رکھتا ہے, زمین پہ بھی وہی جلوے عطا فرما سکتا تھا, اس کے باوجود تو نے 70,000 فرشتوں کا کمانڈر جبریل علیہ السلام کو بنا کے اپنے لامکانوں میں کیوں بلایا؟ تو آواز آئی, میرے بندو, ساری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا, ساری مخلوقات کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو صرف روحانی رتبے نہیں عطا کیے, اے ساری مخلوق دیکھ لے کہ ساری مخلوق نیچے رہ چکی
پر چلے گئے. سبحان اللہ. تو صرف روحانی رتبے نہیں عطا کیے بلکہ آج ساری مخلوقات کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا ظاہری جسم بھی ساری مخلوقات سے اونچا ہو چکا ہے. تو وہ بلندیوں والے رب نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو وہ بلندی عطا کی ہے کہ نہ کوئی انسان وہاں تک جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں تک سوچنے کا وہ پلاننگ جو ہے، ارادہ جو ہے وہ بنا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے بات ہی شروع سبحان الذی سے اسی لیے کی تاکہ اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کو پتہ چل جائے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے کہ میں لے کر کے گیا ہوں. اب جس کو معراج پہ اعتراض ہے نا تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کا صرف منکر نہیں ہو رہا بلکہ وہ اللہ کی قدرتوں کا، طاقتوں کا انکار کر رہا ہے. تو اگر آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ اعتماد نہ کیا جائے اور عظمتوں کو نہ مانا جائے تو پھر اللہ کی توحید بھی مشکوک ہو جاتی ہے. اگر آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا انکار کیا جائے نا تو پھر اللہ رب العزت کی توحید بھی مشکوک بن جاتی ہے. تو اللہ رب العزت جانتا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ اپنی عقل کی تکڑیوں میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمت کو سمجھے. جیسے ابو جہل نے عقل کے ترازو میں یہ بات سمجھی تھی تو جس نے محبت کے انداز میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی تھی وہ صدیق اکبر بنتے ہیں جنہوں نے عقل کا ترازو لے کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ ابو جہل بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ نے فرمایا کہ سن لو اب قیامت تک میں نے ایمان کی تکڑی، ترازو اور پیمانہ صحابہ کو بنا دیا. اب ایمان ایسے نہیں قبول ہوگا کہ کوئی ادھر سے کلمہ پڑھ لے تو پرے ہو جائے. اب یہ تکڑی ترازو اور پیمانے پہ تل کے قبول ہوگا اور وہ تکڑی ترازو اور پیمانہ میں نے صدیق اکبر کو بنا دیا ہے، میں نے عمر پاک کو بنا دیا ہے، عثمان غنی کو بنا دیا ہے، میں نے وہ تکڑی ترازو اور پیمانہ مولا کائنات کو بنا دیا ہے، ازواج مطہرات کو بنا دیا ہے، تمام صحابہ کرام کو بنا دیا ہے. سبحان اللہ. تو ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان ہو. وہ کہتے کہ اگر میرے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت ہے تو پھر میں مانتا ہوں. اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ بتائیں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ میں سبھی اللہ کو ایک مانتے ہیں تو کیا اللہ کو ایک دیکھ کے ہم نے ایک مانا ہے؟ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں. تو کس کے کہنے پہ ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کے فرمانے پہ. فرشتوں کو مانتے ہیں، قبر کو، حشر کو، جنت کو، دوزخ کو. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ہے ہم نے مان لیا، دوزخ ہے، قبر ہے، حشر ہوگا، فرشتے ہیں، وہ ذات ہے، ساری طاقتوں کی مالک ہے، تو ہم نے مان لیا. اس نبی کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں معراج پہ اپنی طاقتوں کے ساتھ گیا ہوں. نبی کی زبان پہ اعتماد کر کے اللہ کو مان لیا. اب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میرے بندو یہ سیر میں کروا رہا ہوں. اگر آقا کریم علیہ السلام بھی فرما دیتے نا کہ میں گیا ہوں تو ایمان والا وہ ہونا تھا جو یہ مان لیتا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے. ادھر تو بات ہی بہت بلند ہے کہ اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے کیوں معراج کی نسبت اپنی طرف کی؟ اس لیے کی کہ کافر تو اعتراض کریں گے، وہ تو ہیں ہی دشمن، انہوں نے اعتراض ہی کرنا ہے.
کچھ کلمہ پڑھ کے پھر بھی میرے حبیب کریم علیہ السلام پہ انگلی اٹھائیں گے، ان کو جواب دینے کے لیے مالک نے فرمایا اور یار مانتے بھی ہو اور پھر بھی میرے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا انکار کرتے، ان کی عظمت تو جبریل علیہ السلام بھی مانتے ہیں۔ جب سدرہ پہ پہنچے تو سدرہ جائے انتہا ہے، جبریل علیہ السلام وہیں پہ رک گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یار ایتھوں تک تے سفر رلے کیتا ہے، ہوں تھوڑی آگے ہی رلے کریے۔ جبریل علیہ السلام نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائے انتہا ہے، اگر ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو انوار و تجلیات کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر سفر شروع کیا۔ تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے کیا سوچا ہوگا؟ کسی شاعر نے بڑا ہی پیارا یہ منظر بیان کیا ہے کہ ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے، کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے۔ جب اس نے دیکھا ہے کہ یہاں سے اوپر تو کوئی فرشتہ نہیں گیا، کوئی انسان نہیں گیا، کوئی مخلوقات میں سے نہیں گیا، یہ کیسا مالک نے بشر بنایا ہے کہ زمین نیچے رہ چکی ہے، آسمان نیچے رہ چکے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے، ساتوں جنتیں نیچے رہ چکی ہیں، ہاہوت کا مقام ہے، لا مکان کا مکان ہے، وہ جگہ ہے جس کو جگہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ان خاص بلندیوں میں جا کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو وہ عظمتیں شانیں عطا کی ہیں جنہیں یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر آقا کریم علیہ السلام بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والا اپنے آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا انکار نہیں کر سکتا، اور جو اندر سے کھوٹا ہوگا، بے ایمان ہوگا، اسی کو کلمہ پڑھ کے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ایمان عطا کیا ہے جو صحابہ والا ایمان ہے، کہ ہمارے سامنے جب آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اور عظمتیں سناؤ، اور شانیں سناؤ، اور ان کی رفعتیں بیان کرو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اہل محبت کا، اہل ایمان کا مزید ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سچی پکی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔